الرحیم۔ ایک مسئلہ روزے اور تراویح کے متعلق، کوئی شخص کسی ایسی تکلیف اور مرض میں ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور اچھے ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے۔ کوئی ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس سے اچھے ہونے کی امید بھی نہیں، بڑھاپا ایسا آ گیا، یا کوئی اور ایسی بیماری کتنے لمبی دیر تک وہ فاقہ نہیں کر سکتا، ایسا مرض ہے اور صحیح ہونے کی امید بھی نہیں، اچھا ہونے کی بھی امید نہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ البتہ تراویح ضرور ادا کرے اگر وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ تراویح صرف اس کے لیے نہیں جو روزہ رکھے، اس لیے کہ رمضان کا ایک شعار جیسے روزہ ہے، ایسے ہی مسلمانوں میں رمضان کا ایک شعار تراویح بھی ہے۔ تراویح مستقل عبادت، کوئی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تراویح ضرور ادا کرے۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹ، بیماری حائل نہیں ہو رہی تو اس کا اہتمام کرے۔ لیکن کتنا افسوس ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رات کی اس عظیم عبادت سے محروم رہتے ہیں، جو مسلمانوں کا اور رمضان کا خاص شعار ہے، جہاں اللہ کے نبی نے روزے پہ مغفرت کے فیصلے فرمائے، اسی طرح رات کے اس قیام اور تراویح پر بھی آپ کی طرف سے اس بشارت کا پیغام ہے اس امت کو کہ وہ تراویح کا بھی اسی انداز سے اہتمام کرے۔ نیکیوں میں سے، نیکی کے فوائد میں سے ایک فائدہ، جیسے جڑیوں میں، جڑی بوٹی میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے نا، جڑی بوٹیوں کی تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے نیکیوں کی بھی تاثیر رکھی ہے اور بتائی بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ اسی طرح گناہوں کا ریئیکشن، جیسے زہر کے اندر ہلاکت ہوتی ہے، ایسی بہت ساری ہلاکت والی چیزیں ہیں، ان کے اندر ہلاکت اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اندر بھی ریئیکشن اور ہلاکت کا سامان رکھا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا بھی ہے کہ جس کی زندگی خالص نیکی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پرعیش زندگی نصیب فرماتے ہیں، چاہے اس کی زندگی میں عیش کا سامان نہ بھی ہو تب بھی اسے پرعیش زندگی سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اور وہ عیش دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل کی خوشی، دل کی فرحت، دنیا کی کوئی طاقت نیک آدمی کی یہ دولت نہیں چھین سکتا۔ تو یہ خالص نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ پرعیش زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور گناہوں کی نحوست اور گناہوں کا ریئیکشن یہ بتایا کہ اس شخص کے پاس عیش کا کتنا ہی سامان کیوں نہ ہو، لیکن یہ حقیقی عیش کی زندگی سے محروم رہتا ہے، دل کا سکون نہیں رہتا، اندر کا چین نہیں رہتا اور دل کا اطمینان اس کے پاس نہیں رہتا۔ یہ گناہوں کی ایک نحوست اس دنیا میں دیکھی جا سکتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ صرف نماز چھوڑنا ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ صرف نماز چھوڑنا ہے، اور جب اس نے نماز چھوڑ دی تو یہ فاصلہ ختم ہو گیا اور آدمی کفر کی سرحد پہ جا پہنچا، آدمی کفر کی سرحد پہ جا پہنچا۔ اس لیے مسلمانوں کے بچوں کو ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ 7 سال میں نماز کی عادت ڈالیں اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پہ تنبیہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالغ ہو گئے اور نماز چھوڑ دی، کہیں وہ کفر کی سرحد پہ جانا پہنچے۔ اس لیے مسلمانوں میں سفر کی نماز ہوتی ہے، اگرچہ وہ مختصر ہو گئی، اگرچہ وہ مختصر ہو گئی۔ بیماری کی حالت میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ اگرچہ وہ تکلیف میں ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، لیکن جب تک مسلمان ہے نماز ضرور پڑھنی۔ سفر میں بھی تو مسلمان ہی ہوتا ہے نا، مرض کی حالت کے اندر بھی تو مسلمان ہی ہوتا ہے۔
جب تک وہ مسلمان ہے اس کے لیے نماز ہے۔ میرے عزیزو، ایک دور تھا تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، اس کا تصور نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کے اندر نماز کی اہمیت، عظمت ڈالیں، ان کی طبیعتوں کے اندر نماز کی عادت پیدا کریں، اس لیے کہ اگر ان کی زندگی میں اسلام کا یہ بنیادی شعور ہی نہیں، نماز کا ایمان کی حقیقت سے ایسا گہرا تعلق ہے، اس کے نہ ہونے سے ایسا ہے جیسے جسم پورا ٹھیک ہے سر نہیں ہے، جسم پورا ٹھیک ہے سر نہیں ہے، بتائیے زندگی ہوگی؟ زندگی اس کی زندگی ناممکن ہے۔ اسی طرح سب کچھ ہو نماز نہیں، ایسا مسلمان ایسا ہی ہے جیسے جسم ہے اور سر نہیں۔ تو نماز کی ایسی اہمیت ہے۔ تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اپنی بچیوں میں، گھر کے اندر اپنے بچوں میں ان کے اندر عادت ڈالیں کہ اللہ کرے اس رمضان کی برکت سے ان کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ سوچ بھی نہ سکیں کہ مسلمان نماز چھوڑتا ہے، مسلمانوں کے بچے نماز چھوڑتے، مسلمانوں کی بچیاں نماز چھوڑ دیں۔ تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس کی اگر ہم تھوڑی سی فکر فرما لیں تو ہمارے گھروں میں 100% نمازوں کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔